زندہ کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. ہم ایک خاص سیریز میں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، میں نے اس کو شروع کیا ہے اور اس میں سے ایک حصہ ہے کہ جو ایونٹس ہیں ان پر ہم ان ٹاپکس کو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. آج جو حصہ ہے وہ یسوع مسیح کا ظہور ہے. یسوع مسیح نے اپنے آپ کو زندہ ثابت کیا 40 دنوں تک. یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد ظاہر ہوئے، اور یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد اور دوبارہ آمد سے پہلے یسوع مسیح کس طرح انسانوں پر ظاہر ہوئے، یعنی اٹھائے جانے کے بعد اور اٹھائے جانے سے پہلے 40 دنوں تک، یعنی جب وہ زمین پر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ کس طرح زندہ ہیں اور ساتھ ہیں. اس کا ایک حصہ خداوند کے زندہ کلام میں سے میں نے لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں سے لیا ہے. جب یسوع مسیح زندہ ہو گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اماوس کی رات پر وہ اپنے شاگردوں سے ملے. اسی حصے کو ہم سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے حصے کو کہ دوبارہ آمد سے پہلے یسوع مسیح کیسے نظر آ سکتے، یسوع مسیح کیا کرتے، خداوند یسوع مسیح کیسے کیسے کام کرتے. یہاں پر جو پہلا حصہ ہے کتاب مقدس کے ایمان کے مطابق، وہ زندہ ہوئے جو خداوند یسوع مسیح ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں. لکھا ہے کہ اماوس کی رات پر شاگرد جا رہے تھے، اور یسوع مسیح اماوس کی راہ پر جانے والے شاگردوں کے ساتھ ہو لیے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہونے کے بعد ساتھ ہو لیے، ثابت کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ وہ ساتھ ہوں. اور لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 27ویں آیت بھی اس کو بیان کرتی ہے. وہاں پہ لکھا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ساتھ ہوئے اور ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور جو شاگرد تھے ان کو معلوم نہ تھا کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ ہیں. اور ایسے میں نہ صرف ساتھ ہو لیے، بلکہ ساتھ، کیونکہ ان کا وعدہ ہے کہ میں ساتھ ہوں، ساتھ رہنے کے ساتھ کیا کیا کام کیے. پہلا کام جو خدا کے زندہ کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں لوکا کی انجیل 24ویں باب میں سے، ساتھ تھے اور پاک نوشتوں کی باتیں سکھائیں. کیا کیا؟ پاک نوشتوں کی باتیں سکھائیں، بھیدوں کو کھولا، اور شاگردوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کہاں سے کہاں تک موسیٰ اور سب نبیوں سے شروع کر کے ان سب باتوں کو واضح کیا، ان کی تشریح بتائی کہ کیا ہے. اور ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ مقدس موسیٰ سے لے کر نبیوں سے شروع ہو کر یسوع مسیح تک جو تمام باتیں تھیں ان کی وضاحت کی. یاد رکھیں کہ جو اس کے حق میں لکھی گئی تھی اس نے کیا کیا؟ ان شاگردوں پر ان کی وضاحت کی. اس کا مطلب کہ جو زندہ ہوا یسوع مسیح ہے انہوں نے ثابت کیا کہ کس طرح وہ زندہ ہیں، اور جو باتیں لکھی ہوئی ہیں صرف ساتھ نہیں ہوئے بلکہ ساتھ ساتھ ان کو کلام کی باتیں بھی بتائیں. اور پھر جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ یاد رکھیں کہ وہ زندہ ہے اور کلام کے بھیدوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. کلوسیوں اس کا پہلا باب 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے. ہم میں کس کی عقل ہے؟ مسیح کی عقل ہے. اور کرنتھیوں کا خط جو ہے اس کا دوسرا باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب مسیح کی عقل ہم میں ہے تو پھر کیا ہے؟ مسیح کی عقل ہونے کے باعث جو کلام کے بھید ہیں وہ ہم پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر مسیح کی عقل ہم میں نہیں، یعنی مسیح ہمارے ساتھ نہیں، تو نوشتوں کا کھلنا بہت مشکل عمل ہے. اور یہاں پر جو تیسری بات ہے، یسوع مسیح ان کے ساتھ ہو لیے، پاک نوشتوں کے بھیدوں کو کھولا، اور پھر اماوس کی راہ پر ان کے ساتھ رفاقت رکھی. لوکا 24واں باب 23ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں، اماوس کے سفر کے بعد ان کے گھر داخل ہوا اور ان کے ساتھ رفاقت رکھی، کھانا کھایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب 3واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ.
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے رفاقت رکھی، اور اس میں جو چوتھی بات ہے پھر وہ برکت دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس رفاقت پر برکت دیتا ہے. لوکا کی انجیل 24 آیت اگر آپ پڑھیں، زندہ مسیح نے آنے کے وقت جو ہے وہاں پر برکت دی، اور پھر آسمان پر جاتے وقت بھی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو برکت دی. برکت کے الفاظ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اے گلیلی مردوں، تم آسمان کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ یہی یسوع مسیح جو تمہارے پاس سے گیا ہے اسی طرح پھر دوبارہ واپس آئے گا. اور پھر آگے بڑھتے ہیں، اور 5ویں جو بات ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس زندہ مسیح نے کیا کیا؟ ان شاگردوں کے ساتھ رہا، پاک نویشتوں کی باتیں سکھاتا رہا، ان کے ساتھ رفاقت رکھی، ان کو برکت دی، اور 5ویں بات ان کی آنکھیں کھول دی، ان کی روحانی آنکھوں کو کھول دیا. اور شاگردوں کی آنکھیں جب کھلی تو روحانی در حقیقت روحانی اور باطنی آنکھیں کھل گئی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بحال کر دیا. بحال کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے. اور پھر چھٹی بات یاد رکھیں کہ انہوں نے خود کہا، لوکا کی انجیل 24واں باب اس کی 32ویں آیت، کہ جب وہ فرشتوں کے بھید کھول رہا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے؟ اس کا مطلب کہ یسوع مسیح جب زندہ ہوا اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کے ساتھ ہو لیا، پاک نویشتوں کے بھیدوں کو کھولا، اس نے جو ہے وہ رفاقت رکھی، برکت دی، آنکھیں کھولی، اور ان کے دل جو ہے وہ جوش سے بھر گئے. یہ زندہ مسیح کا کام ہے. اور پھر یسوع مسیح 40 دنوں کے بعد آسمان پر اٹھائے گئے، اور وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. کیسے؟ ایک ہی کردار ہے جو ہمیں بتاتا ہے اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ مقدس پالوس رسول جو سول تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زندہ مسیح کا جو ظہور ہے وہ بالکل فرق ہے. وہ فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ زندہ مسیح اپنا نور چمکاتا ہے. لکھا ہے مقدس پالوس رسول جب وہ سول تھا، دمشق کی راہ پر تھا، لکھا ہے گردا گرد اس کے نور آ چمکا. اور کیا کہا مقدس پالوس رسول نے؟ کیا کہا کہ تو کون ہے خداوند؟ تو کون ہے؟ کیا جواب ملا؟ میں یسوع ہوں. اس کا مطلب کہ آج بھی یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ وہ یسوع مسیح ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ آج بھی ہم پر اپنے نور کو چمکاتا ہے. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ زندہ ہے اور خدا باپ کی طرح جلالی ہے. کیا ہے؟ وہ زندہ ہے اور خدا باپ کی طرح جلال میں ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے جلال کا نور چمکتا ہے کیونکہ وہ جلالی بدن میں ہے. یہاں پر 3 باتیں ہیں. سول نے یسوع مسیح کا، یعنی مقدس پالوس رسول نے یسوع مسیح کا نور دیکھا. پہلی بات نور دیکھا. دوسری بات مقدس یوحنا نے اس جلال کا، اس نور کا مشاہدہ کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے، لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اس کا تجربہ کرے گی. اور سول نے اس نور کو دیکھا، اعمال 9 باب 3 آیت. مقدس یوحنا نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، مکاشفہ 1 باب 14 آیت. اور ہر ایک آنکھ اس کا تجربہ کرے گی، مکاشفہ 1 باب 7 آیت. لکھا ہے کہ جنہوں نے اس کو چھیدا ہے وہ بھی اس کو دیکھیں گے. ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی، اس کا نور چمکے گا اور وہ دیکھیں گے. اور پھر جیسے آگے بڑھتے ہیں زندہ مسیح کے ظہور میں، زندہ مسیح بولتا ہے، زندہ مسیح بات چیت کرتا ہے. اعمال کی کتاب 9 باب 4 آیت. زندہ مسیح نے
साउल के साथ बात की, मुखातब होता है और उसका नाम लेकर उसे बुलाया, मुखातब हुआ और क्या किया, उसका नाम लिया। इससे मुराद ये है कि वो नाम बनाम जानता है। यीशु मसीह सब लोगों के नाम जानता है, वो नाम बनाम जानता है और वो उससे बातें की, वो बातें करता है। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हर मसीही की जिंदगी में उसके लिए एजेंडा रखता है, उसको एजेंडा बताता है। अगर वो मसीह है, वाकई मसीह में है, तो फिर उसके लिए उसकी जिंदगी का एजेंडा है। यीशु मसीह उसको बताता है। मुकद्दस पौलुस रसूल को पूरा एजेंडा बताया, एजेंडा बताया कि तूने क्या करना है, तू क्या कर रहा है और तुझे क्या करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि जिंदा मसीह क्योंकि बोलता है, इसके साथ ही याद रखें कि जिंदा मसीह महसूस करता है। वो आसमान पर है लेकिन क्या करता है, महसूस करता है। पहली बात मैंने आपको बताई है कि जिंदा मसीह क्या करता है, इस कैरेक्टर के मुताबिक अपना नूर चमकाता है, क्योंकि वो बाप की दाहिनी तरफ है। जिस तरह बाप जलाल में है, उसने कहा उसी तरह मैं फिर क्या होगा, तेरे साथ जलाल में आ जाऊंगा। उसका जलाल चमकता है। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि जिंदा मसीह क्या करता है, जलाल की मैंने आपको बताई है कि किस तरह साउल ने उसके नूर को देखा, उसका नूर गिरदा गिरदा चमका, और मुकद्दस यूहन्ना ने उसका मुशाहिदा किया और हर एक आंख उसका आने वाले वक्त में क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, तजर्बा करेगी। और जिंदा मसीह क्या करता है, बोलता है। हमारा 9वां बाब 4 आयत, वो बोला, मुखातब हुआ, उसका नाम लिया और फिर उसके बाद बताया उसको कि उसकी जिंदगी का एजेंडा उसके पास है, ये उसकी जिंदगी का मकसद है। और याद रखिए कि ना सिर्फ ये बल्कि तीसरी बात, जिंदा मसीह महसूस करता है, आज भी वो महसूस करता है। हम काम करते हैं, हम खिदमत करते हैं, हम जो कुछ करते हैं ये यीशु मसीह में रहकर वो महसूस करता है। और जिस तरह हम देखते हैं कि अदीक में खरूज की किताब, खुदा अपने लोगों के दुखों को देखता है और महसूस करता है। खरूज 3 बाब 8 आयत में लिखा है, खुदा ने कहा, मैं उनके दुखों को जानता हूं और उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। साउल क्या करता था, मसीहों को कैद में डलवाता और फिर क्या करता, उन पर बहुत सारी जो है वो चीज़ों को आयद करता ताकि वो यीशु मसीह का नाम ना ले। और ऐसे में यीशु मसीह ने जब दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए, स्तिफनस शहीद हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद यीशु मसीह ने साउल को ये कहा कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। इसका मतलब कि जिस तरह खुदा कहता है कि मैं जमीन पर उतर आया ताकि मैं क्या करूं, इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, यीशु मसीह भी आज ऐसे करता है। यीशु मसीह क्या करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने इजहार किया और कहा, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। क्या जवाब आया, मकद्दस पौलुस जब साउल थे क्या कहा कि मैं कब सताता हूं, किसको सताता हूं। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि तू किसको सताता है, तू मेरी कलीसिया को सताता है, गोया तू मुझे सताता है। और यहाँ पर जिंदा मसीह जो है महसूस करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने साउल से कहा, तूने मुझे क्यों सताया। और मसीह ने अपने लोगों के दुखों को देखा और साउल को डांटा। इसमें जो चौथी बात है, याद रखें कि जिंदा मसीह बीना करता है। हम देखना शुरू कर देते हैं। अगर जिंदा मसीह का ज़हूर है, हम मानते हैं कि जिंदा मसीह जिंदा हो गया, आसमान पर चला गया और आज भी जिंदा है, तो फिर ये सारे काम भी हैं जो हम इस हिस्से से, इस वाक्य से सीखते हैं। पहली बात क्या है कि जिंदा मसीह का नूर आज चमकता है, वो जलाल में है, वो क्या करता है, वो बोलता है, वो महसूस करता है। और इसमें चौथी और अहम बात याद रखें कि जिंदा मसीह बीना करता है। क्या कहा, दोनों अतराफ में तैयार किया, एक शागिर्द हननिया उसको भी तैयार किया और मुकद्दस पौलुस को भी तैयार किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर वो
جیسے ننیا نے دعا کی، دعا کے بعد وہ روح القدس سے بھر گیا اور بینا ہو گیا، اور بینا ہونا اس کی نئی یا روحانی پیدائش کا اظہار ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ اس نے بپتسمہ لیا اس کے بعد، یہ اس کی نئی پیدائش کرنا۔ یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں۔ میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی ہیں آج کہ یسوع مسیح ظہور زندہ ہونے کے بعد اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد۔ کہاں پر؟ زندہ ہونے کے بعد اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد۔ اب کنسیپٹ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ زندہ ہونے کے بعد تو وہ ظاہر ہوا 40 دنوں تک، اب سیکنڈ کمنگ تک جو ہے وہ اس کا ظہور نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں، ان کے بیچ میں ہوں۔ اسی سے اس لیے یاد رکھیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم صرف انجیل کے مراد نہیں ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ انجیل کے لیے ہم کھڑے، ایسے نہیں ہیں۔ کتاب مقدس پوری کیا ہے؟ انجیل ہے۔ ایک ہی عنوان ہے۔ عنوان کیا ہے پوری کتاب؟ نجات۔ ایک ہی مضمون ہے، نجات، اور ایک ہی شخص ہے۔ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات، یہ پورا حصہ ہے۔ یہ نبوتی کتاب ہے، یہ اس سے ہم قائل ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو خدا کا کلام ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد بھی ظاہر ہوتے رہے، اور آج وہ کہاں پر ہیں؟ خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھے ہیں، وہاں سے بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں اور ظاہر ہوئے۔ اور خدا کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ مقدس ساؤل کے شاگرد کیا ہوا، مقدس پولس کے شاگرد کیا ہوا، جب وہ ساؤل تھے ان کے گرد نور آ چمکا۔ آج میرے اور آپ کے لیے اہم بات یہ، اس سے پہلے کہ اگلے دعا کی طرف ہم جائیں اور اس کے بعد عید سعود کی طرف جائیں، یہ حصہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر ہمیں آنے والے وقت میں پتہ چلے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے، جو ہمیں کیا ایک خاص ٹریک پر لے کے جائیں گے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو اپنے لیے لیں اور ہم خداوند کے حضور ملتجی ہوں کہ خداوند ہمیں کیا کر، ہمیں توفیق دے کہ یہ زندہ مسیح جس طرح زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، آسمان پر جانے کے بعد وہ مقدس پولس رسول پر ظاہر ہوا، ہمیں توفیق دے کہ ہم پر وہ ظاہر ہو۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد مقدس پولس رسول نے کیا کیا، کتنے خطوط لکھے۔ اس نے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بہت ساری کتابوں کا آج وہ مصنف ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی جب ہم مقدس پولس رسول کے لکھے ہوئے خط پڑھتے ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، اور پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند ہوں۔ آئیں ہم مسیح کو پہنے اور اپنی زندگی کو خدا منافع